الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله أحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے ہی تنہا کائنات کی ہر مخلوق میں سے ہر ایک کو وجود بھی عطا فرمایا اور جو عظمت جس مخلوق کو ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے. آسمان کو یہ بلندی اور فرشتوں کو یہ نور سے بنایا جانا، سورج کی یہ روشنی، ستاروں کی یہ جگمگاہٹ اور زمین کی یہ کشادگی اللہ ہی نے عطا کی ہے. اور آگے جو یہ نفع پہنچا رہے ہیں، آسمان کا چھت بن کر کھڑے رہنا، سورج کا اس حرارت کو لے کر چلنا، ہواؤں کا ٹھنڈک لے کر انسانوں تک اور مخلوق تک پہنچانا، یہ اللہ کے خزانوں سے لے رہے ہیں اور اللہ اپنے خزانوں سے دے رہے ہیں. لیکن انسان اور جنات کے علاوہ کائنات میں سے ہر مخلوق کو اللہ نے وجود دیتے ہی جس خدمت کے لیے پیدا کیا اس میں لگا دیا. سکھانے والے تو اللہ ہیں، اس کو سکھانے کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں. آسمان کو ساتوں چھت بنا کے کھڑا کر دیا، وہ لگ گیا. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز کو وجود بھی اللہ نے دیا، اور جو ہم اس میں کرشمے دیکھ رہے ہیں اور اس میں منافع دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ نے لگایا، اور ذرہ برابر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ ان کو ختم کر دیں گے. لیکن جو استعداد اور صلاحیت اللہ نے انسان کو دے کر بھیجا ہے اور اس کے لیے علم اتارا اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نبیوں کی محنت لگی. بکری کے بچہ پیدا ہو تو اس کو بتانے کے لیے کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی استاد سکھاتا نہیں ہے، اور جس چیز کی جو خدمت ہے وہ فوراً اس میں لگ جاتی ہے. لیکن انسان کو وہ استعداد اور صلاحیت دی کہ اس صلاحیت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ نے اپنی ذات سے ایک علم اتارا اور جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کے ذریعے نبیوں تک پہنچایا اور حضرات انبیاء کرام جیسی ہستیوں کو حکم فرمایا
کہ جاؤ میرے پیغام کو لے کر میرے بندوں کو یہ علم پہنچاؤ. اور وہ مخلوقات کی طرح نہیں، پیدا ہوتی اپنے کام میں لگ گئے، صدیوں اس کے لیے لگی. ایسا بڑا علم، ایسی بڑی دولت، ایسی بڑی استعداد اور صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. اور ایک یہ کہ کامیاب ہو جاؤں، یہ سمجھ اور یہ جذبہ اللہ نے ہر انسان کو دیا. اور اس کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر انسان قربانی کر رہا ہے. کوئی بھی بغیر قربانی کے خالی نہیں ہے. لیکن کس کی محنت صحیح ہے اور کس کی قربانی کا رخ صحیح ہے، یہ تو اللہ ہی بتائیں گے. اپنے نبیوں کے ذریعے اللہ کے نبی بتلائیں گے، اللہ کا کلام بتلائے گا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اے پیارے نبی، آپ میرے بندوں اور اپنی پیاری امت کو سمجھا دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ زندگی بھر محنت کی اور سب سے زیادہ نقصان میں گئے وہ کون ہیں؟ کہ وہ محنت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا کامیاب اور بڑے کارنامے انجام دینے والے اور لوگوں میں دعویٰ کرنے والے، لیکن دنیا میں بھی ان کی کامیابی کا نتیجہ ذرہ برابر اطمینان ان کو دنیا میں نہیں ملا. لوگوں نے ان کے تخت تو دیکھ لیے اور ان کی حفاظت کرنے والی فوجیں تو دیکھ لی، مالوں کے ڈھیر تو دیکھ لیے، بڑے بڑے محلات تو دیکھ لیے، لیکن ان کا دل مطمئن ہو، کوئی ان سے محبت کرے اور کامیاب ہوں، ایسا نہیں ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اپنی سمجھ کے مطابق، کیونکہ اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ کے اتارے ہوئے علم کو جو ہے نہیں مانا، نبیوں نے سمجھایا اس کو نہیں مانا. نہیں، ہمارا تجربہ، ہمارے باپ دادا کے طریقے، ہماری یہ سائنسی ترقی نہیں مانا. اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے رہے. دنیا میں بھی اس کا نتیجہ اللہ دکھا دیتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میری زمین پر رہتے ہوئے، میرا رزق کھاتے ہوئے، میری ہواؤں میں سانس لیتے ہوئے، میری سورج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور میری نہ مانے، وہ تو میں حلیم ہوں. اللہ حلم والے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. اللہ جلد باز نہیں ہے، ڈھیل دیتے ہیں اور گھیر گھیر کر لاتے ہیں کہ میری طرف آ جائے. تو دنیا میں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یقینی طور پر یہ بات ہے ان کی زندگی تنگ ہوگی. وہ ڈھونڈیں گے اطمینان کیا چیز ہوتی ہے، لوگوں میں محبت کیا چیز ہوتی ہے. کامیابی نام کی چیز کی تلاش میں زندگی گزر جائے گی. راستہ غلط ہے، اس لیے کامیابی کی طرف نہیں جا رہے، ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر انسان کی قیمت، انسان کی جو زندگی اللہ نے نعمت کے طور پر دی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے اور انسان ہمیشہ کے لیے بنا ہے. موت کے پل سے گزر کر، قبر کے پیڑ سے گزر کر جب اللہ کا دربار ہوگا، سارے انسان اور جنات ہوں گے اور سارے فرشتے ہوں گے، اور اس کو اللہ نے فیصلے کا دن کہا ہے اور اس کو اللہ نے حساب کا دن کہا ہے. آج پتہ لگے گا کون ہے کامیاب اور کون ہے ناکام. اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان نہیں ہے تو ان کی ساری محنتوں کا ذرہ برابر وزن نہیں ہوگا اور کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو انسان اپنی اللہ کی دی ہوئی اس عقل کے مطابق کامیابی تو چاہتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑے پیمانے کی کامیابی رکھی ہے. اللہ نے جیسے انسان کو سب سے بڑی عظمت عطا کی ہے، صلاحیتیں اس کو اللہ نے سب سے زیادہ دی ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے. اور اللہ رب ہیں، بغیر مانگے دیتے ہیں، بغیر استحقاق کے دیتے ہیں. اللہ پالتے ہیں، ہوائیں بغیر مانگے اللہ چلا رہے ہیں، نہ اس کا کوئی بل آتا ہے. سورج اللہ نکال رہے ہیں. لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. چاند کا جو راستہ مقرر کیا، سورج کا جو راستہ مقرر کیا، اور ستاروں کے جو مدار ہم نے بنائے، مجال ہے ذرہ برابر یہ اپنے راستے سے ذرے برابر سرک جائیں، کیونکہ ان کے سرکنے سے سارا نظام درم برم ہوگا اور ٹوٹ جائے گا. اس لیے اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے. تو انسان قربانی کرتا ہے.
اور قربانی وہ محنت کرتا ہے. اس عالم کو اللہ نے محنتوں کا عالم بنایا ہے کہ محنت کرو اللہ نتیجہ دیں گے. لیکن ایمان والا اس محنت میں یقین کس پر رکھتا ہے؟ اللہ پر رکھتا ہے. تجارت ایک محنت ہے اور شروع سے چل رہی ہے. بڑے عجیب عجیب طریقے. فرمایا تجارت کی محنت کا نتیجہ مال ہے، لیکن اللہ آنکھوں سے دکھا رہے ہیں بڑے لکھے پڑھے، بڑے سمجھدار، بڑا سرمایہ لگانے والے، لیکن ہر تاجر کو بہت زیادہ نفع ہو ایسا یقیناً نہیں ہے. ورنہ تو آج کوئی رو نہ رہا ہوتا، آج کوئی پریشان نہ ہوتا. اللہ جس کو چاہے زیادہ نفع دے دے، زیادہ مال سے زیادہ محنت سے زیادہ نفع دے، تھوڑے مال سے تھوڑی محنت سے زیادہ نفع دے دے. کتنے انگوٹھا چھاپ کیسے اللہ نے ان کو ارب پتی بنایا، اور کیسے اللہ تعالیٰ مال عطا کر دیتے ہیں. چاہے نہ ہوتے ہوئے سب سے زیادہ دے دے، اور چاہے بڑے نقشوں میں اللہ ناکام کر کے دکھلا دیں، تو کرنے والی ذات بھائی کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. تجارت پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، تجارت پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. زمیندارہ ایک بہت بڑی محنت ہے کہ جو زرعی ممالک ہیں ان کے ملک کا پورا گزر اوقات ہی زراعت پر ہوتا ہے، اور ان کی زمین اللہ کے حکم سے زمین ان کو غلہ دیتی ہے. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اے انسان گھمنڈ نہ کر، یہ تو اللہ کی یہ خوبصورت کھال، یہ اللہ کا ایک پردہ ہے تیری گندگیوں پر، اور یہ حسن اللہ نے تجھے دیا ہے. دیکھو جو پیدائشی طور پر تھوڑے سے منہ ٹیڑھا ہے، آنکھ ٹیڑھی ہے، ناک ٹیڑھی ہو گئی، اللہ اکبر، کیا ماں باپ کے دل پر گزرتی ہے اور کیا وہ اپنی مجلسوں میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ تو اللہ نے دیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور تیرا رب تو اتنا کریم ہے کہ تو ان نعمتوں کے ملنے پر شکر کرے گا، اللہ ان نعمتوں کو بہت بڑھا دیں گے. انسانوں کے سامنے بھی تو ہاتھ جوڑتا ہے، ان کے سامنے بھی تو جھکتا ہے، ان سے بھی کہتا ہے تمہارا شکریہ، اور ان کو بھی جتلاتا ہے کہ میں تو بڑا احسان مند ہوں، احسان یاد رکھنے والا ہوں. وہ رب جس اصل منی میں حقیقی ہے، اس کو دلوں میں یاد کر لو، وہ اپنی نعمتوں کی بارشیں تم پر کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بڑی نعمتیں اور صلاحیتیں دی ہیں، سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے. اور اس کے لیے اللہ نے تو جو ہے پھر ایک زراعت کی محنت ہے. فرمایا زمین تمہارے لیے نرم کی، بے رنگ زمین میں سے کتنے رنگ والے، ذائقوں والے، خوشبوؤں والے، غذاؤں والے غلے اگاتا. اے انسان تم اپنے اوپر فخر کرتے ہو، اللہ کا انعام مانو، اللہ کے احسان مانو گے، اللہ کا شکر کرو گے، اللہ صلاحیتوں کو اور بڑھا دے گا، عزتوں کو اور بڑھا دے گا، اور فرشتوں پر فخر کرے گا میرا بندہ میرا جو ہے دیکھو میری حقیقت میں نے دیا، میری طرف سے جو ہے یہ سب نعمتیں مل رہی ہیں، اس کا اعتراف کر رہا، میں اور دوں گا. اور انسان حقیقت میں تم دیکھو، تم وہ مشین ہو جو چیزوں کی قیمت کو گرا دیتے ہو. تمہاری وجہ سے چیزیں قیمتی کیا بنیں گی؟ تم اپنے معاشرے میں دیکھو، نیا جوڑا جو پیک ہے خریدا اور اس کو کھول لیا اور اس کو اپنے جسم پر ڈال لیا، اب دکاندار کو واپس کرو، قیمت بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ عام طور پر کیا ہوتا جی کہ بھئی نہیں، یا تو لے گا نہیں یا آدھی قیمت پر لے گا. یہ تمہاری حیثیت ہے. اور اس کپڑوں کو کچھ دنوں پہن لو تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا؟ کوڑی پر پھٹے ہوئے پڑے ہوں گے کہ اس کو لے کر کباڑ میں اور جلا دیا جائے گا. تو نے کپڑے کا یہ حال کیا. جس گاڑی کو تو نے استعمال کر لیا، تم سوار ہو گئے اور اس کو چلا لیا اور اس کو واپس کرو کہ اس کی قیمت گر گئی ہے. وہ کھانا جو بڑے جو ہے چاؤں سے پکایا اور بڑی خوشبوئیں اور ہر ایک کی دال ٹپک رہی ہے، تم نے توڑ کر اپنے منہ میں رکھ لیا، اس کو واپس کرو تو اب اس کو تمہارا بیٹا بیٹی بیوی بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تیرے رب کا احسان ہے کہ تجھے اتنی عزت دی ہوئی ہے. تم تو بگاڑنے کی مشین ہو، اور میرے احکام تم بجا لاؤ اس جسم سے، اس منہ سے اللہ کا نام، دانتوں کا یعنی کوئی دوسرا منہ قریب نہیں کر سکتا. اگر منہ کو صاف نہ کریں ہمارے سانس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی. اس منہ سے اللہ کا نام، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہہ رہے ہیں کہ اگر اس منہ کو مشک، عنبر اور گلاب کے منہ جہاں پانی سے بھی دھو کر خوشبودار بناؤں
پھر بھی اے اللہ کے رسول آپ کا نام میرے منہ پر آنا میری طرف سے یہ بڑی بے ادبی ہے۔ یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ درود پڑھنے پر اللہ 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں، اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس منہ سے نام لیا۔ یہ نمازیں اللہ نے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ایمان کے بعد نماز اللہ نے دی، حضور کو اپنے دربار میں بلایا، کتنا بڑا اعزاز دیا، کتنا قرب عطا کیا۔ اور ایک موقع پر جا کر سدرۃ المنتہا، جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ جو گھر سے ساتھ تھا، براق پر سوار تھے، بیت المقدس تک لایا گیا، آسمانوں کی فاش خلاؤں کو چیرا، 7 آسمانوں کے دروازے کھلوائے، نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک موقع پر جا کر حضور نے دیکھا جبرائیل رک گئے اور حضور کو اوپر لے جایا جا رہا ہے۔ اے جبرائیل کیوں رک گئے؟ اللہ کے رسول، یہ وہ مقام آ گیا کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کو بھی اس مقام سے بال کے برابر اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر ایک بال برابر میں اوپر کی طرف ہو جاؤں اپنی کوشش سے، اللہ کی انوارات، تجلیات کے انوارات میرے جسم کو جلا کر بسراق کر دیں۔ اور اللہ نے اپنے دربار میں بلایا۔ لمبا قصہ ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اس امت کے لیے کیا دیا جس امت کو چھوڑ کر گئے؟ اللہ کے رسول جب اس امت میں ہیں، اسی کے لیے سب کچھ لگا رہے ہیں، اسی کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، ایسی مبارک زندگی لے کر آیا ہوں، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب اللہ کے دربار میں گئے، وہاں بھی اس امت کو یاد رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے جاؤ، کیونکہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور عبادت اللہ کے حکم کو ماننا، اور نماز سے بڑا حکم کون سا ہے ماننے کا، جس کو آج ہم پامال کر رہے ہیں۔ اللہ کا مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کی کبریائی سب سے بڑا ہونے کو 5 دفعہ کہلاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اور بیان کرتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے اللہ کے گھروں میں۔ آج کتنے مسلمان اس طرف آتے ہیں؟ تو وہ تو عبادت کے ہر وقت اللہ کی عبادت۔ پھر ایک سوال اٹھتا ہے، اے اللہ تیری ماننے میں لگیں گے تو یہ پیٹ جیسا آج کہتے ہیں، یہ رزق اور یہ بچوں کو پالنا، اللہ نے فرمایا پالنے والے تم ہو۔ ما اريد منهم من رزق، نہ تمہیں تمہاری روزی میں کمانے میں لگانا چاہتا ہوں، اور نہ تم سے میں اپنے لیے کھانا طلب کرتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ یقین سب سے بڑا سرمایہ ہے مسلمان کا اس کائنات میں۔ اس یقین کی بنا پر مسلمان کا دیکھنا بھی 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا سبحان اللہ کہنا بھی۔ یہ دنیا اس سبحان اللہ کے اجر میں مسلمان کے ایمان کی حالت میں کہیں پاسنگ میں نہیں آ سکتی، اور اس کلمے اور ایمان کی وجہ سے اتنا قیمتی ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ یقینی بات اور قسمی بات ہے، تورات اور انجیل میں لکھ دیا ہے اور کتاب میں لکھ دیا ہے۔ جب مسلمان اللہ سے یہ عہد کر چکا تو بتاؤ اس کو اپنی جان اور مال میں اپنی نفس کی چاہت اور قوم اور برادری کو دیکھتے ہوئے اور لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تصرف کرنے کی اجازت ہے؟ اور اللہ محتاج نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کا یہ فرمانا میں نے خریدا تمہارے لیے اعزاز ہے، اللہ تو غنی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم اپنے وجود میں آنے میں، باقی رہنے میں، سانسوں کے لینے میں اور زندگی گزارنے میں اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کائنات میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے۔ اللہ صمد ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو 50 نماز تو عبادت تو ہر وقت اللہ کے جہاں حکم کو ماننا، اس لیے کہتے ہیں مسلمان کی تجارت اس میں بھی اللہ کے حکم کو ماننا ہے، مسلمان کی زراعت اس میں بھی اللہ کے حکم کو ماننا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے گھر میں اس میں بھی اللہ کے حکم کو ماننا، یہ تو اللہ کے ماننے میں لگا ہوا۔ اللہ نے فرمایا رزق دینے والا میں ہوں۔ تو جب 25 نمازیں ہوں تو بھئی پھر کمائی کا وقت ملتا ہمیں، پھر تو سونے کا وقت بھی نہ ملتا۔ 50 نمازیں، 25 نہیں 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے، یہ انسان اور یہ قومیں اور یہ جو ہے
ان ماحول کے مطابق کیسے یہ جو ہے بدکتے ہیں، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، 9 دفعہ واپس کروایا اور 5 نمازیں کم ہوتی رہی اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 نمازوں کو لے کر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کروا لو۔ اللہ کے رسول نے کہا میری امت 5 دفعہ بھی اللہ کے گھر نہ آئے، اس سے کم کرواؤں، اب تو مجھے شرم آ رہی ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو لے کر چلے، اللہ نے آواز دی اے نبی تیری پیاری امت 5 بھی ادا کر لے گی تو ثواب میں ان کو 50 کا دوں گا، ثواب میں ان کو 50 کا دوں گا۔ تو بھئی ایسی اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی۔ اے انسان تو زمین کو اپنی ساری چیزیں بگاڑ کے دیتا ہے، کھانے کو تو نے کیا بنا دیا، پینے کو تو نے کیا بنا دیا، پہننے والے کپڑوں کو کیا بنا دیا، جس مٹی کو کھود کر گھر بنائے وہ کھنڈرات بن گئے، لیکن میری زمین تمہیں ہر وقت تازہ اور پاکیزہ غذائیں دیتی رہے گی میرے حکم سے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو بھئی یہ ایمان سب سے بڑی دولت۔ تو بہرحال زراعت کی محنت سے غلے ملتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے امر پر ہے۔ کتنی دفعہ بارشیں بے وقت ہو کر اور قحط آ کر اور زمیندار خوش ہو جاتا ہے، بس درانتی پڑے گی اور جو ہے وہ آئیں گے، جو ہے غلے آئیں گے اور وارے کے نیارے ہو جائیں گے، اور پھر ایسا عذاب۔ 10-12 سال پہلے سندھ میں کپاس کی فصل تیار اور ڈوڑوں پہ خوب کپاس کا ریٹ بھی بہت زیادہ، لیکن پچھلی جو ہے اس کپاس میں کچھ نفع زیادہ ملا تو سب نے سود اور عیاشیاں اور اللہ کی نافرمانیاں، اور اس پر بھی کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہ کرنا، سب اللہ کی نافرمانیوں والے۔ ایسی رمضان شریف جو رحمتوں کا مہینہ ہے، پورے مہینے ایسی بارش رہی کہ سارے فصل کو اللہ نے ختم کر دیا اور سالوں تک زمیندار اٹھ نہ سکے۔ تو جس کو چاہے اللہ زراعت پر بہت نفع دے دیں، اور جس کو چاہے برابر سرابر، اور جس کو چاہے بڑی مشکل سے خرچہ ہی پورا ہوا ہے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دے۔ صنعت کتنی بڑی محنت ہے، آج کی دنیا کیا ترقی کر رہی ہے، کہتے ہیں مشینوں سے چیزیں بنانا، کپڑے بن رہے ہیں، برتن بن رہے ہیں، اور جہاں مشینریاں بن رہی ہیں جس سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں سے نفع حاصل ہونا یہ بھی اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ کتنے کارخانوں والوں کو کنگال ہوتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جس کو چاہے اللہ نفع دیں، جس کو نہ چاہے اللہ نفع نہ دیں، لیکن ایک محنت اللہ نے ایسی دی ہے انسانوں کو، اس پر وعدہ کیا ہے کہ اس محنت کے کرنے پر اللہ فرماتے ہیں میں کائنات اپنے خزانوں کی، کائنات نہیں اپنے خزانوں میں سے سب سے قیمتی چیز اپنی معرفت کا نور اور اپنی چاہت اور راستے کی ہدایت میں دے کر رہوں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ وہ لوگ جو ہدایت جیسی دولت اور اپنے خالق اور مالک اور کائنات کو چلانے والے اکیلے اللہ کی معرفت کے لیے اپنی جو کوششوں کو خرچ کریں گے، اور اللہ کیا چاہتے ہیں ان کی چاہتوں کے لیے اپنے شعبوں میں اور اپنے جسموں میں زندہ کرنے کے لیے اس علم کو حاصل کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم اپنے سارے راستے کھول دیں گے، وہ راستے جو اللہ تک پہنچانے والے ہوں۔ تو یہ محنت ہے جو اللہ نے نبیوں کو دی۔ اور دوسرا جیسے عرض کیا کہ قربانی، ہر ایک قربانی دے رہا ہے۔ جی ہاں، ریڑھی لگا ہے وہ بھی قربانی دے رہا ہے، جو جوتے گانٹھ رہا ہے وہ بھی قربانی دے رہا ہے، جو پیسے کی مزدوری کرتا ہے وہ بھی قربانی دے رہا ہے۔ لیکن ایک قربانی دینا ایسا ہے کہ دوسروں کے پیٹ کاٹ کر اور دوسروں کی زندگیوں اجاڑ کر اپنی زندگی کو بنانا، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ اشخاص ہیں کہ دوسروں کی زندگیاں بگاڑ کر اپنی زندگی کو بنانا۔ اس کے لیے زندگیاں ویران ہوتی ہیں کہ اللہ جن کو تھوڑا سا اختیار، تھوڑی سی طاقت اور تھوڑا سا یعنی دبدبہ دے دیتے ہیں تو وہ دوسرے انسانوں کی زندگیوں کو اجاڑ کر پھر اپنی زندگیاں بناتے ہیں، ان کی زندگیوں کو قربان کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے۔ یہ ناکامی والا طریقہ ہے، اور ایک بڑا پاکیزہ طریقہ ہے
کہ دوسروں کی زندگیوں کو بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے چیزوں کو تو قربان کر دیا، اپنی راحتوں کو قربان کر دیا، میں تمہیں اطمینان دے کر رہوں گا، اور میں تمہیں عزت دے کر رہوں گا، میں تمہیں کامیابی دے کر رہوں گا، دنیا میں بھی عزت ہوگی، اور تمہاری ان قربانیوں کا بدلہ جنت کی نعمتیں اپنی شان کے مطابق دوں گا، اور جنت سے بھی بہترین اپنی رضا تمہیں عطا کر دوں گا۔ اب چاہے جون سا طریقہ بہدیناہ النجدین، جون سا طریقہ اختیار کر لو۔ اور یہ جو ہے دوسروں کی زندگی بنانے کے لیے اپنے جذبات کو بھی قربان کرنا، اپنے راحت اور آرام کو بھی قربان کرنا، اپنا مال بھی سارا لگا دینا، بلکہ لوگوں کی بات سہنا، وہ حضرات انبیاء کرام جیسی ہستیاں ہیں جو اس جو ہے محنت اور قربانی پر ہوتی ہیں۔ حضرات انبیاء کرام جیسی ہستیاں ہیں۔ حضرات انبیاء کرام تو معصوم ہیں، حضرات انبیاء کرام کی زندگی پسندیدہ ہے اللہ کو، وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ وہ کہ اے اللہ ہم تو چنے ہوئے ہیں، ہمارے گناہ تو ہم نے گناہ کیا نہیں، آپ نے بخشا ہوا ہے، ہمارے لیے جنت ہے، بس کافی ہے، اپنے پاس بلا لیں۔ نہیں اے نوح، یہ انسانیت ہے، یہ تیری قوم جو میرے ساتھ بتوں کو شریک کر کے میرے سامنے سر جھکانے کے بجائے ان بتوں کے سامنے سر جھکا رہی ہے، اور یہ جہالت ہے اپنی معاشرت اور باپ دادا کے طریقوں اور ماحول کو دیکھ کر کے میں جہالت آئی ہے۔ اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے تم اپنی ساری قوتیں لگاؤ۔ ایسے ہی سارے انبیاء کمر بستہ ہو کر اپنی زندگی کا ایک ایک سانس رات اور دن لگاتے تھے، اور ان کے پاس چل کر اپنے آپ کو تھکاتے تھے، اور ان کی طرف سے ساری ناگواریاں برداشت کرتے تھے، اور اپنی ساری راحتوں کو قربان کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ سب کچھ تم پر لگا دوں گا، لا اسألکم علیہ اجرا، یہ مزدوری، یہ محنت، یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس لیے میں اپنی محنت کا اجر تمہارے شکریہ کی صورت کے الفاظ میں بھی لینا نہیں چاہتا، اس کا تو اجر میں اللہ سے لوں گا۔ تو بھئی یہ ہے صحیح راستہ، یہ ہے قربانی کا اصل راستہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی قربانی، 950 سال کی زندگی، 950 سال کی زندگی سے تجارت سے کتنا مال اکٹھا کر سکتے تھے، اور اپنے کتنے بڑے محلات بنا سکتے تھے، مالوں کا کتنا ڈھیر کر سکتے تھے، اپنی نسل کے لیے کیا کچھ جمع کر سکتے تھے، لیکن اے رب تو نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور اپنی بندوں کے لیے قربانی دینے کا مکلف بنا کر بھیجا، تو قربانی ایسی، دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے تو اپنی قوم کو راتوں کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی دعوت دی۔ وہ تو کھانے کی فرصت بہت کم ملتی تھی، اور اے میرے رب ان کو ان کے پاس جا کر بلایا، اور جب میں ان کے پاس آتا تو ان کا رویہ کیسا تھا کہ نوح کو دیکھتے ہی، کیونکہ 950 سال کی مدت میں روزانہ دیکھ رہے ہیں، اور بھاگ پڑتے تھے، وہ آگے ہیں، نوح علیہ السلام پیچھے ہیں، اور نوح علیہ السلام زور زور سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور اے اللہ میں ایک ایک کے پاس اس کے گھر جا کر اس کو سمجھایا ہے، 950 سال کی محنت کا نتیجہ اور کارگزاری اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ ہے پاکیزہ زندگی، اور ایسے لوگوں کی قربانیوں سے پھر اللہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے گھروں کو بساتے ہیں، اور ان کی زندگی کو ٹھیک کرتے ہیں، اور دنیا میں اطمینان دیتے ہیں، ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں قربانیوں کی بنیاد پر، اور پھر اللہ ان کی محنت کی ہدایت پر آنے والوں کو قیامت کی عزتیں اللہ عطا فرماتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرماتے ہیں۔